دیکھیں جو کچھ کرنا چاہتا ہے نا زندگی میں، مثال کے طور پر اسپورٹس مین ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ مجھے پہلے سلیکٹ کرو پھر میں اپنے اندر پریکٹس کروں گا پھر میں بنوں گا، وہ یہ نہیں کہتا، وہ پریکٹس کرتا رہتا ہے. جس نے میراتھن میں حصہ لینا ہے نا وہ روز دوڑتا ہے، اور وہ روز دوڑتا ہے، وہ دوڑتا رہتا ہے. وہ یہ نہیں ایک سال بعد یا 6 مہینے بعد کمپٹیشن ہے تو کہاں سے دوڑے گا. وہ جو پہلے سے تیار ہوتا ہے، دنیا کے کیمرے بھی اسی کو پکڑتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ابھی مجھے کوئی کیمرہ دیکھ ہی نہیں رہا، مجھے کوئی سلیکٹ ہی نہیں کر رہا، کیوں سلیکٹ کرے؟ آپ کے اندر ہے کیا بھائی؟ نہیں، میں تو محنت، ایک آدمی محنت کر رہا ہے، صبح جاتا ہے، جاگنگ کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ٹورنامنٹ میں پریکٹس کرتا ہے، ٹیچر لیا ہوا ہے، ٹرینر لیا ہوا ہے، میچ میں بیٹھا ہوا ہے، لیب میں بیٹھا ہوا ہے، کمپیوٹر کے کورس کوڈنگ کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، ایک قابل کر کر اپنی پروفائل بناتا ہے، پھر آن لائن کلک کیا جاتا ہے یہ پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے. جیسے ہمارے مومن دوست، بہت کل میں نے ان سے ملاقات کی جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا امام بارگاہ، ظاہر ہے انہوں نے پہلے کچھ کیا ہوا ہوگا تو اللہ نے ان کو یہ توفیق دی کہ ہم تمہارا انتخاب کرتے ہیں مسجد کا. اللہ نے انتخاب کیا نا. آرکیٹیکٹر تو بہت سارے ہوں گے، ایسی جگہ جہاں نماز پڑھائی جائے گی، عبادت کی جائے گی. آپ سوچ رہے ہیں ریفلیکشن اس کام کی عالم تجرد میں جا رہی ہے. یہ کیسے سلیکٹ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ کروں، کچھ بھی کروں، کوئی بھی عمل کروں. عمل میں خدا کی بارگاہ میں فجر سے پہلے کھڑا ہو جاؤں. کس وجہ سے؟ خدا میرا انتخاب کر لے، خدا اپنی محبت کو میرے اوپر ڈال دے. اب اتنے سارے لوگ ہیں، خدا، اب آپ بولیں گے یہ تو خدا کی مرضی ہے. دیکھیں خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ خدا جسے چاہتا ہے اسے ہدایت. تو اب آپ بولیں یہ تو بھائی خدا کی مرضی ہے، خدا جسے چاہتا ہے. میرا کیا قصور ہے مولانا صاحب؟ مجھے خدا چاہ ہی نہیں رہا. مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو خدا چاہ ہی نہیں رہا، ہمیں تو مولا بلا ہی نہیں رہے. بھائی آپ نے کوشش کی آپ کو مولا زیارت پہ بلائیں؟ کچھ تو کرے نا، مطلب کچھ تو کرے آدمی. تو دیکھیں یہ جو علامہ طباطبائی نے اس آیت کے ذیل میں بیان کیا، یہ جو خدا کی چاہت ہے یہ حکم ثانوی ہے، یعنی سیکنڈ حکم ہے. پہلا کیا ہے؟ ریس میں کھڑے ہوں گے، جب سٹارٹ کا حکم ہوگا جو قدم آگے بڑھائے گا خدا اس کو اور آگے لے کے جائے گا. جس نے آگے قدم بڑھایا ہی نہیں ہے اب وہ کہہ رہا خدا مجھے چاہ ہی نہیں رہا. بھائی آپ ایک قدم آگے تو بڑھائیں. خدا حدیث قدسی میں کیا کہتا ہے؟ تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاؤں گا. یا یہ چاہت ایسی انسان اپنے آپ کو کمال پہ لے کے جائے. آیت اللہ قرازی اپنی کتاب روزنائی عالم غیب میں بیان کرتے ہیں یہ جو بدن اور روح کا معاملہ ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حجت الاسلام ہاشمی جو مشہد میں بہت بڑے عالم بھی تھے اور حوزے کے ٹیچر بھی تھے، اسلامک سیمینری میں پڑھاتے بھی تھے. تو انہوں نے سنا کسی سے کہ ایک شخص ہے جو روح کو بدن سے الگ کرتا ہے. تو یہ اس کے بعد چلے گئے، کہا کہ کہاں میں کرتا ہوں لیکن ابھی نہیں، فجر سے پہلے آنا، سحر کے ٹائم. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جانا ہے؟ اب آپ بولیں مولانا سپرفیشل باتیں آپ روز آگے کرتے ہیں، ہم لوگوں کو گھمانے. انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ ان باتوں کو سمجھیں گے. کہاں جانا ہے تمہاری روح نے؟ کہا مجھے جہاں کے وہ بائی برتھ پیدا ہوئے تھے، جو ان کا سٹی ٹاؤن تھا وہاں قزوین، وہ قزوین کے تھے. کہا مجھے قزوین جانا ہے. تھوڑی دیر میں انہوں نے کیا دیکھا؟ قزوین میں ہے. اپنے آپ کو دیکھا، اور وہاں کھیت جو تھے وہاں پہ رات کا سحر کا وقت ہے، کھیت. جو لوگ زمین اور زمینداری کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کھیتوں میں چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی ہیں جو پانی پرووائڈ کرتی ہیں آپ کی فیلڈز کو. گندم ہے، آپ نے چاول لگائے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے. تو اس نے دیکھا کہ رات کو ایک شخص آیا جس نے اس پانی، کیونکہ پانی ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہاں، کسی کو پانی کتنی دیر مل رہا ہے، اس نے اس پانی کو روکا اور پانی کا رخ اپنی زمین کی طرف موڑ لیا اور کہا وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا کہ میں وہاں ہوں. پھر دوسرا شخص آیا جس کی زمین کا اس نے پانی روکا تھا، دونوں میں بحث ہوئی اور اس نے اس کو مار دیا. پہلے والے شخص نے دوسرے شخص کو مار دیا اور بھاگ گیا. کہا میں نے دیکھا اچانک سے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے تو مجھے میری نماز کی فکر ہوئی کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. تو اچانک سے میں نے دیکھا میں واپس مشہد میں ہوں.
اس شخص نے مجھے بولا کہ جو تم نے دیکھا ہے اس کو نوٹ کر لو. میں نے نوٹ کیا, نماز پڑھا. پھر میں نے, لوگ آتے تھے قزوین سے, میں نے پوچھا فلانے شخص کا, کہا اس کا قتل ہو گیا ہے. میں نے کہا قاتل پکڑا گیا؟ کہا نہیں قاتل پکڑا نہیں گیا. وقت گزر گیا, بہت عرصے کے بعد میں قزوین گیا, عالم دین تھے, لوگ ملنے آئے, وہ قاتل بھی ملنے آیا. جب جانے لگا میں نے کہا اس کا قاتل کون ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں. کہا پھر تم نے بیلچہ کیوں اٹھایا تھا؟ جب میں نے یہ کہا نا تو وہ کانپنے لگا, کہ وہ سمجھ گیا کہ میں جانتا ہوں کہ قتل کیسے ہوا. تو کہا میں پریشان مت ہو, میں پولیس کو یا کسی کو تمہیں نہیں دوں گا, لیکن جو تم نے کیا ہے میں تمہیں اس بوجھ سے بچانا چاہتا ہوں. کہا کیا کروں؟ کہا قتل کا دیا ہوتا ہے, آپ کو دیا دینا ہے. کہا دیا دے دو. کہا اگر میں نے ان کو بتایا تو وہ تو مجھے میرے ساتھ برا سلوک. کہہ رہا ضروری نہیں ہے کہ تم ان کو بتاؤ. کہا مجھے ادھار دینا تھا اس شخص کا, میں مقروض تھا. یہ کہہ کر روح کو مکان کی ضرورت, ٹائم ٹریول کر سکتی ہے, لیکن اگر روح بزرگ ہو تو روحیں اتنی بزرگ ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. آیت اللہ جعفر مجتہدی بہت بڑے عالم دین ہیں, کہتے ہیں میں جب بھی پھنستا تھا کسی بھی مشکل میں اور دیکھتا تھا کہ اب کوئی میری مشکل حل نہیں کر سکتا تو میں علی اصغر سے رابطہ کرتا تھا. چھوٹا سا بچہ ہے, روح اتنی بزرگ ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں علی اصغر کے پاس جا رہی ہیں. علی اصغر چھوٹا سا بچہ ہے. سلام میں آپ نے سنا نا کہ جو خود نہیں چل سکا مگر دین کو اس نے چلایا ہے. دین ایسے ہی ہے. امام جانتے تھے کہ دین کی بقا کے لیے مجھے کس کس کو لے کے جانا ہے, اور کیا دین بچایا علی اصغر نے. وقت کے یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا علی اصغر نے. چھوٹے بچے کو پانی سے کیوں روکا؟ پلا دیتے, ورنہ کل کو لوگ بولتے بھائی پانی تو بڑوں کے لیے بند تھا یا تھا, لیکن نہیں, بچے سے کیا مسئلہ ہے, بچے کو پانی کیوں نہیں دے رہے. آج جب غزہ میں بچوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے تو پھر سمجھ میں آیا کہ ہم تو اس داستان کو بڑے عرصے سے رو رہے ہیں, ہم تو اس ظلم کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, اور دنیا بعضوں کا ذہن میں آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو اور کسی نے کچھ نہیں کیا, سب خاموش ہو. آئیے دیکھیے فلسطین کے اندر دنیا خاموش ہے, ہزاروں کی تعداد میں بچے مر چکے ہیں, دنیا خاموش.